اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ مال دولت یہ رگ حیات ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ شریعت نے اسے کسی بھی صورت میں ضائع کرنے کا حکم نہیں دیا، تو اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ کہ تم نادانوں کو اپنا مال نہ دو۔ سفہا کہتے ہیں نادان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہوں، چاہے وہ بچے ہوں۔ تو جب وہ وہ سننے رشد کو نہیں پہنچ جاتے، یا ان کے اندر وہ بھلائی اور شر کے اندر وہ تمیز کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، تو اس وقت تک ان کو ان کا مال نہ دو، اپنا مال ان کو نہ دو۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ مت دو نادانوں کو اپنا مال۔ کون سا مال؟ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا کہ وہ مال جس کو اللہ رب العزت نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، کہ تم اس مال کے ساتھ کھڑے ہو، روزگار تم چلا رہے ہو، تو اس لیے اس مال کو تم نادانوں کو نہ دو۔ ہاں تمہاری ذمہ داری ہے کہ خود وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ان کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ اور ان کو پہناؤ، ان کی ضروریات وہ پوری کرو، خود پوری کرو جب تک وہ نادان ہیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے نرمی سے بات کرو، معقولیت والی بات اور بھلائی والی بات ان سے کہو۔ اس کے بعد معاشرے کا ایک سب سے کمزور طبقہ ہے، سب سے کمزور طبقہ، اور شریعت نے ہر حال میں ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یتیم۔ یتیم وہ کیونکہ وہ خود سروائیو نہیں کر سکتا، یتیم کہتے ہیں اکیلے کو جو تنہا ہو اور جس کے سر پر اس کے باپ کا سایہ نہ ہو۔ تو اب اس کا مال اس کے پاس ہے، اب پیچھے ہم نے آیت میں پڑھ لیا کہ تم نادانوں کو ان کا مال نہ دو۔ ابھی تک یہ نادان ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے جب تک یہ نادان ہے، سن رشد کو نہیں پہنچ جاتے اور بھلائی اور شر کے اندر تمیز کرنا نہیں پہچان پاتے، اس وقت تک ان کو ان کا مال نہ دو۔ لیکن چونکہ یتیم ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، تو معاشرے میں سب سے پہلے جو قرابت دار ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کیا کریں؟ ان کی جانچ کریں۔ کیسے؟ کہ مثلا کچھ پیسے ان کو دے دیے اور ان کو دکان پر بھیج دیا، مارکیٹ میں بھیج دیا، یا چھوٹا سا کاروبار کہا کہ یہ چلاؤ تم، اور پھر اس کو واچ کرو کہ دیکھو کہ یہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، کیا یہ نفع نقصان اس کا خیال کر رہے نہیں کر رہے۔ اگر تو یہ اپنا مال بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے یہ سینس عطا فرما دی ہے کہ اپنا یہ نفع اور نقصان سوچ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ بار بار ان کو جب ان کا مال دیا جاتا ہے پریکٹس کے لیے تو اس کو نقصان ہی اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت تک جب تک وہ سن تمیز کو نہ پہنچ جائیں اور بھلائی اور شر کے درمیان وہ فرق نہ کر سکے، نفع نقصان کا وہ ان کو پتہ نہ ہو، تو اس وقت تک ان کا مال ان کو نہ دو۔ شریعت نے ان کے لیے دو چیزیں مقرر کی ہیں، ایک ہے ان کا بالغ ہو جانا، کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو، اور دوسری چیز ہے رشد۔
رشد کہتے ہیں کہ ان کے اندر نفع نقصان کا جو نا وہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ نفع کیا چیز ہے اور نقصان کیا چیز ہے۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان فزیکل طور پہ بالکل فٹ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے مینٹلی طور پہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو نا وہ اپسیٹ ہوتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ جب ان کو مال دیا جاتا ہے تو نقصان کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی، ایک تو یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دوسرا کیا ہے اللہ خالق کائنات نے اس کو یہ صلاحیت بھی عطا کر دی ہو کہ وہ نفع نقصان میں فرق کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى کہ تم یتیم جو بچے ہیں ان کی جانچ کرو، ان کی آزمائش کرو۔ کب تک؟ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، حتیٰ کہ جب وہ بالغ ہو جائیں۔ نکاح کہتے ہیں بلوغت کی عمر کو، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، فزیکل طور پہ فٹ ہو چکے ہیں، اب دوسری چیز جو ہے وہ جانچنی ہے، وہ کیا ہے؟ رشد۔ رشد کہتے ہیں نفع نقصان کا احساس۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں بھلائی محسوس کرتے ہو، ان کے اندر جو نا سمجھداری کو محسوس کرتے ہو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کو ان کا مال دے دو، ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ لیکن بالغ ہونے سے پہلے یا سن رشد سے پہلے مال کی تمام تر ذمہ داری تمہارے پاس ہے، ان کے مال کی، ان کی جائیداد کی تمام تر ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے پاس ہے، جو یتیم کے سرپرست ہیں، جو اس کے ولی ہیں۔ تو اللہ خالق کائنات ان کو ہدایت فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا کہ ان کا مال تم مت کھاؤ اسرافاً فضول خرچی کے ساتھ، وَبِدَارًا اور جلد بازی کے ساتھ۔ کس بات سے ڈرتے ہوئے؟ اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اَن يَكْبَرُوا، یہ بڑے نہ ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے سے پہلے جیسے جو نا ان کے مال کو چونا لگانا لگا لو، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، تمہارے پاس انتہائی ذمہ داری ہے، کس کی؟ ان بچوں کے مال کی، ان کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور جو نا ان کے مال کو بچانا بھی ہے۔ تو فرمایا کیا کرو کہ ان کے مال کو فضول خرچی کے ساتھ اور جلد بازی کے ساتھ مت کھاؤ، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ اب ظاہر ہے کہ جو ولی ہے، جو سرپرست ہے، اس کی دو صورتحال ہو سکتی، دو حالتیں ہو سکتی، یا تو وہ غنی ہے، خود کھاتا پیتا ہے، خود کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس اپنا مال اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو غنی ہے نا وہ ان کے مال سے بچ جائے، وہ ان کے مال سے بچ جائے، یعنی اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اپنی سرپرستی کا یا اپنی محنت کا معاوضہ اس یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ لیکن ومن کان فقیرن، جو شخص فقیر ہے بیچارہ، خود جو نا وہ اس کی روزی روٹی کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس نے جو نا یتیم کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کا کاروبار بھی کرنا ہے، اس کو دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو فقیر ہے نا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ دستور کے مطابق کھائے، جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے، محنت بنتی ہے، اتنا وہ کھائے اس میں سے۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، شریعت نے اس کو چھوڑ دیا ہے، عرف کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ جو اس معاشرے میں جو جتنی اجرت بنتی ہے نا اتنی اجرت لے کر وہ کھا سکتا ہے یتیم کے مال میں سے، جو وہ محنت کر رہا ہے اس پر، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، تو وہ اپنی اجرت لے کر اس یتیم کے مال میں سے کھا سکتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو فقیر ہے، جو فقیر ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم دیکھ لو کہ وہ عاقل بھی ہو چکے ہیں اور بالغ بھی ہو چکے ہیں، کیا کرو؟ سپرد کر دو ان کی طرف ان کا مال، لیکن کیا ہے؟ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بھی بنا لو، اس پر گواہ بھی بنا لو، ان کا مال ان کو دیتے وقت گواہ بھی مقرر کر لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ رب العزت حساب و کتاب لینے والا۔ یہ آیت کا، ہر ایک آیت کا جو اینڈ ہے نا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ سمجھ لو کہ پوری جو آیت ہوتا ہے نا اس کا خلاصہ ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العزت کی ذات سے ہر لمحے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چاہے کہ تم سے لوگ حساب و کتاب مانگیں، جب اللہ رب العزت تم سے حساب و کتاب مانگیں گے تو کیا کرو گے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت کیا ہے؟ حساب و کتاب لینے کے لیے کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔